جلسوں میں برابر یہ بات کہتے تھے کہ حضرات اہل بیت سے محبت کرنا، حضرات اہل بیت کی محبت، حضرت حسن کی محبت اور حضرت حسین کی محبت، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی محبت، یہ وہ محبت ہے کہ جس کو حسن خاتمے میں بڑا دخل ہے۔ اگر کسی کو ان سے محبت نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات حسنین ان سے محبت کیوں ہماری ہوتی ہے؟ ایمان کے رشتے سے ہوتی ہے، صحابیت کی نسبت سے ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ گھر والے، حضور کی آنکھوں کی روشنی، ان کے دنیا کے یہ پھول ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کہ محرم کے مہینے میں اگر ہم حضرت حسین کا تذکرہ کریں اور حضرت حسین کی شہادت کو بیان کریں تو حضرت عثمان کی شہادت کو نظر انداز کر دیں۔ اگر آج ہم یہ اعلان کریں کہ ہم حسین والے ہیں، خدا کی قسم وہ شخص حسین والا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر حضرت ابوبکر و عمر کی محبت نہ ہو، عثمان کی محبت نہ ہو۔ یہ کیسا دعویٰ ہے؟ اس دعوے کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہم حضرت حسین کے ماننے والے اس لیے ہیں کہ ہم ابوبکر و عمر کے ماننے والے ہیں، ہم عثمان کے ماننے والے ہیں، ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں حضرت حسن سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے۔ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو کر کے، رلا کر کے اور رونے کی ٹریننگ دے کر کے اور اس کی پریکٹس کرا کر کے اور اس کا تماشا بنا کر کے یہ اعلان کریں کہ ہم اسی حسین والے ہیں۔ جب رونے کی بات آتی ہے تو مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی روئے تھے۔ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے ان کے سلسلے میں؟ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ آئے رات میں روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس اور کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ہم تو گئے تھے ٹہلنے کے لیے، گھومنے کے لیے، کھیل تفریح کے لیے، اور یوسف کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا تھا اپنا ساز و سامان دیکھنے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، تو بھیڑیا آیا اور اس نے کھا لیا۔ اور آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہوگا اگرچہ ہم سچے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے آگے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، انہوں نے یہ بہانہ تلاش کیا تھا اور جھوٹا پھول، سچائی اس میں کچھ نہیں تھی، قمیص کو اس سے رنگ دیا اور باپ کو دکھا دیا کہ دیکھیے یہ دلیل ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ بھیڑیے نے کھا لیا، اس کی دلیل یہ ہے۔ لیکن وہ تو صحیح سلامت تھی قمیص۔ حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے وہ بڑے صاحب فراست تھے، صاحب نظر تھے، صاحب فہم تھے، صاحب عقل تھے، وہ ان کے باپ تھے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ بل صورت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ تو تم نے گڑھ لیا ہے۔ اگر بھیڑیا کھاتا ان کو تو بھیڑیا پہلے جسم کو نوچنے سے پہلے کپڑا پھاڑ دیتا، کپڑا اتارا گیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اور شہادت کا تذکرہ آج کے جلسے کے اندر خاص طور سے شہادت کے موضوع پر بیان ہے۔ شہادت کیا چیز ہے؟ منحوس چیز ہے یا مبارک چیز ہے؟ حضور پاک علیہ السلام اس کی تمنا فرماتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ جب آدمی شہید ہو گیا تو کیا وہ مر گیا؟ اللہ کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں مارا گیا اس کو مردہ نہ کہنا۔ پھر کیا ہے وہ؟
ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہے، اس کو دفنایا گیا جا رہا ہے، اس کو کفن دیا جا رہا ہے، اس کو قبر میں لٹایا جا رہا ہے، پھر وہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، وہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے وہ زندہ ہیں، تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ جو چیز ہمارے سمجھ میں آ جائے، کیا ہمیں اسی پر ایمان لانا ہے؟ جو سمجھ میں نہ آئے اس پر ایمان نہیں لانا ہے۔ وہ زندہ ہے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ ہماری نظریں کچھ اور کہہ رہی ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے ہمیں وہ ماننا ہے، جو ہماری نظریں کہہ رہی ہیں وہ ہمیں نہیں ماننا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ شہادت کے معنی آتے ہیں گواہی دینا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے ایک ہونے کی، میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کی۔ کہاں سے ہم گواہی دے رہے ہیں؟ زبان سے۔ اور جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی گواہی دیتا ہے۔ وہ کہاں سے گواہی دیتا ہے؟ زبان سے ہم گواہی دیتے ہیں، تو اس گواہی میں اس بات کا احتمال ہے کہ یہ گواہی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں مارا گیا اس کے جسم میں سے جو قطرہ نکلے گا، خون کا فوارہ بہے گا، وہ بہتا ہوا قطرہ جو گواہی دے گا، اس گواہی میں اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ گواہی جھوٹی ہوگی یا سچی ہوگی۔ خدا کی قسم وہ گواہی سچی ہوگی۔ جو اللہ کے راستے میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں مارا گیا۔ کون لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے؟ ایک لمبی فہرست ہے، اس کو محدود نہ کرو۔ شہداء اسلام کے ان درسوں کا یہی پیغام ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید، اللہ کے پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، پوری ملت اسلامیہ، امت مسلمہ کو جو شریعت دی گئی ہے، جو دین دیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ قیامت تک جتنے اللہ کے نیک بندے اللہ سے عہد وفا باندھنے کے بعد، اس کی یکتائی کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کریں گے، وہ شہید ہو۔ یہ ہے شہداء اسلام کا مطلب۔ بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہیں جو ہم سے براہ راست سے یہ کہتی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے، بہت سارے اللہ کے بندے ایسے، میں آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت فاروق اعظم اللہ کے راستے میں شہید ہیں یا نہیں، یا صرف حضرت حسین ہیں؟ اللہ کے راستے میں حضرت عثمان نے شہادت پیش کی یا نہیں کی؟ کیا حضرت عثمان کی شہادت اس لائق نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے، آج دنیا کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ بتاؤ تم حضرت عثمان کو جانتے ہو؟ کہے کہ نہیں جانتے۔ حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہے کہ نہیں جانتے ہیں۔ پھر کس کو جانتے ہیں؟ حضرت حسین کو جانتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ دنیا کے سامنے جو اسلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے مسلمانوں، اہل سنت والجماعت کے لوگوں، تم اس بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھو، بڑا نازک مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑی گندی، بڑی گھناؤنی چال ہے کہ جو اسلام میں صحابہ اکرام کے درمیان تفریق کی جا رہی ہے، اور جو یہ نظریہ، اس نظریے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جو اہل بیت ہے صرف وہی اسلام کے ماننے والے، اسلام صرف کربلا سے ہے، کربلا اور اسلام صرف نہیں، شہداء اسلام کی بڑی فہرست ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جتنے لوگ ایمان، اور صحابہ اکرام میں جو لڑائیاں ہوئی، جو جنگیں ہوئیں، جو ان کے آپس کے اختلافات ہوئے، جو ان کی رنجشیں ہیں،
جو ان کے درمیان کے شکوے اور شکایتیں ہیں ہم ان سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کو نہ توڑیں۔ آج حضرت حسن کا بھی نام نہیں لیا جاتا ہے، بہت کم حضرت حسین کا نام لیا جاتا ہے، اور حضرت حسین کا مقابلہ یزید سے کرایا جاتا ہے۔ مجھے یزید سے کوئی مطلب نہیں، یزید کو پیش کر کے اور یزید کا تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ اس کی چھینٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑے اور بنو امیہ کے اوپر پڑے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، ملت اسلامیہ کا دشمن ہے، وہ اسلام کا غدار ہے اور اسلام کا بے وفا۔ سارے کے سارے صحابہ، میں جزیے کے طور پر چند باتیں میں نے عرض کی، بہت ساری اس کے اندر تفصیلات ہیں، میں اس کو نہیں عرض کرتا، بس دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان جلسوں کے ذریعے سے حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریک سے اور ان کے پرخلوص کارناموں سے ہمارے ایمان، ہمارے عقائد اور ہمارے عمل کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی السلام علیکم۔ نعت کا مطلع پیش خدمت ہے حضرت کی دعا چاہتے ہوئے۔ ہم مدح صحابہ بہر عنوان کریں گے،
پیروی حضرت حسان کریں گے، اصحاب کی خدمات بیان کرتے رہیں گے، اوصاف و کمالات بیان کرتے رہیں گے، صدیق کی تعریف مسلمان کریں گے، ہم مدح صحابہ اعلان کریں گے۔ کم سے کم حوصلہ افزائی کرتے رہیے، خالی سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا حضرات۔ سینچیں گے لہو دے کے پیمبر کے چمن کو، ہم نعت کے پھولوں سے سجائیں گے وطن کو، مدح عمر و حیدر و عثمان کریں گے، ہم مدح صحابہ اعلان کریں گے۔ اور شعر سماعت کریں حضرات۔ سرتاج شہیدان وفا ام نبی ہیں، ناز شہداء حضرت عثمان غنی ہیں، ہم منقبت ناشر قرآن کریں گے، ہم مدح صحابہ اعلان کریں گے۔ یہ بھی شعر تمام حضرات۔ ہم ماننے والے ہیں فدایان نبی کے، ہم لوگ فدائی ہیں حسین بن علی کے، محشر میں شفاعت کا وہ احسان کریں گے، ہم مدح صحابہ اعلان کریں گے۔ اور یہ بھی شعر، یہ عشق، اشارہ ہمارا سمجھیے آپ لوگ، یہ عشق حسینی کی حقیقت نہیں سمجھے، کچھ بھی نہیں سمجھے، جو شریعت نہیں سمجھے، یہ رونے رلانے کا بھی سامان کریں گے، ہم مدح صحابہ اعلان کریں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک عید ہو چکی ہے، سماعت کے حضرات۔ عید غم شبیر مناتے ہیں جو ہر سال، یہ صبر شہیدوں کا بھلانے کی ہے ایک چال، اس کام کو کچھ اور بھی نادان کریں گے، ہم مدح صحابہ اعلان کریں گے۔ اور محمد احمد بھائی، ظاہر میں تو دیتے ہیں یہ حیدر کی دہائی، لیکن ہے حقیقت میں یہی ابن سبائی، اس اصل حقیقت کا ہم اعلان کریں گے، ہم مدح صحابہ بہر عنوان کریں گے، حمزہ کو عبیدہ کو بھلا کیسے کریں یاد، یہ سات مثنیٰ کو بھلا کیسے کریں یاد، یہ تذکرہ رستم ایران کریں گے، ہم مدح صحابہ بہر عنوان کریں گے، صدیق کے فاروق کے عثمان کے دشمن، یہ لوگ ہیں ہر ساحل
साहिब ईमान के दुश्मन, ये लोग सदा दीन का नुकसान करेंगे। अहमद सहाबा अलैलान करेंगे। हम लोग नहीं सोचते जो कुछ भी हो अंजाम, डर डर के नहीं करते हैं दुनिया में कोई काम। जो काम करेंगे अलैलान करेंगे। हम मदह सहाबा बहरुनवान करेंगे। और ये भी शेर हज़रत, शामत से तबरे की जो छाई है सियाही, बढ़ती ही रहेगी ये नहूसत ये तबाही। ये अपने घरों को यूं ही वीरान करेंगे। हम मदह सहाबा अलैलान करेंगे। और कल का शेर आज, हम पैरविए शेवाए आदा नहीं करते, हम शाम गरीबा में अंधेरा नहीं करते। हम लोग तो पाबंदी फरमान करेंगे। हम मदह सहाबा अलैलान करेंगे। मातम न करो हुक्म हुसैन इब्ने अली है, ये उनका तरीका नहीं, ये बात नहीं है। इरशाद हुसैनी का हम ऐलान करेंगे। हम मदह सहाबा बहरुनवान करें। और हज़रत का मक्ता समात के लिए हज़रत तूर तकल्लुस था उनका। लाया हूँ मैं तूर ये गुलदस्ता अशआर, इस महफिल मिदहत के लिए तोहफ़ाए अशआर। उम्मीद है कद्र इसकी मुसलमान करेंगे। हम मदह सहाबा अलैलान करेंगे। वक्त की तंगी अगर से पूरा पढ़ूं तो आधा घंटा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ علیہ۔ حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے تو میری بہت ہی لجاجت کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو بات منہ سے نکالے وہ ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے کارآمد ہو اور مفید ہو۔ اللہ تعالیٰ شرارت سے ہمارے نفس کی حفاظت فرمائے، بری بات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ بھی نکلے وہ اس کی مرضی کے مطابق نکلے۔ اس دعا کو میں نے کہا ہے، یقیناً آپ نے آمین کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ دعا کی برکت سے سب سے پہلے جو بات ذہن میں آئی ہے وہ اس پروگرام کے سلسلے میں 2-3 باتیں بہت مختصر وقت میں۔ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ 100 سال ہو چکے ہیں ان جلسوں کو اور برابر ہو رہے ہیں۔ یقین جانیے حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان جلسوں کو صرف اس لیے قائم کیا کہ مسلمان واقعی مسلمان بنے۔ ہم نہیں جانتے کسی کی ترتیب، اب مسلمان واقعی بننے کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو تو آگاہ کیا جائے گا۔ شیطان صاحب کون بزرگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں بار بار ہو رہا ہے؟ کوئی نبی ہیں، فرشتے ہیں، کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ ناراض ہے، مگر شیطان کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ آگے کیا کہا؟ فاتخذوہ عدوا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی بنا لو اپنا دشمن، نہیں۔ اس کا ترجمہ سچ مچ جو ترجمہ ہے وہ پڑھے لکھے آدمی سمجھیں گے میری بات کو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کو اپنا دشمن بنائے رہو۔ کیا کہا اللہ نے؟ شیطان کو اپنا دشمن بنائے رہو۔ شیطان آ کر کے کوئی کام نہیں کرتا ہے، وسوسے ڈال کے کرتا ہے۔ ہمارے حضرات علماء اکرام جہاں آتے ہیں ساری باتیں ان کی جو ہوتی ہیں اللہ توفیق دے دے، یعنی اس وسوسوں سے بچ جائیں، نفس کی جو حرکتیں ہیں اس سے بچ جائیں۔ دین میں کیا کیا خرابیاں ہوئی، اگر تفصیل میں جاؤں تو سارا وقت اسی میں لگ جائے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر محاذ پر نبی کا مقابلہ کرنے والے نہیں کھڑے ہوئے۔ سچ بتائیے، ابھی 2-3 دن پہلے قرآن مجید کی آیت مولانا مفتی راشد صاحب نے پڑھی تھی، نہیں پڑھی تھی؟ مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی مرتد ہو جائے اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر، جو اس نے دین کو قبول کیا تھا اسے ترک کر دے اور پھر سے اپنے پرانے دین کی طرف واپس آ جائے۔ فرمایا اللہ نے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے آئے گا۔ وہ قوم کیا کرے گی؟ بڑی نڈر ہوگی، بڑی ہمت والی ہوگی۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اللہ کو وہ چاہتی ہوگی، اللہ انہیں چاہتا ہوگا۔ ایسی قوم، ہاں اتنا کہہ دیتے یحبہم و یحبون، ساری باتیں آج آ گئی اس میں۔ اور کہا کیا؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین،
مسلمانوں کے سب سے بڑے وہ دوست ہوں گے اور شیطان کے سب سے بڑے وہ دشمن ہوں گے۔ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بھی نبی ہیں، حضور کے پاس خط لکھا، دیدہ دلیری دیکھو مسیلمہ کذاب حضور کے پاس خط لکھ رہا اور یوں لکھ رہا ہے من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ لو بھائی، مسیلمہ کہہ رہا ہے کہ یہ خط جا رہا ہے مسیلمہ جو اللہ کا نبی ہے نعوذ باللہ، اس کی طرف سے، کس کے پاس؟ محمد کے پاس جو اللہ کے نبی ہیں، یعنی ہم بھی نبی تم بھی نبی۔ آگے کا مضمون کیا ہے کہ ان الارض نصفها لی ونصفها لکم، زمین آدھی ہماری آدھی تمہاری، آدھے پر تم راج کرو، بانٹو، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اور آدھا ہمیں دے دو ہم بھی کھائے پیے مزے اڑاویں۔ کیا آج وہ کام بند ہو گیا جو مسیلمہ کذاب نے کیا؟ ذرا میدان میں آ کر کے ابوبکر عمر کے سلسلے میں کوئی ناروا بات کہہ دو، حضرت معاویہ کے سلسلے میں کوئی بری بات کہہ دو، باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے استقبال ہوگا اور باقاعدہ طور پر نوازا جائے گا اور منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ کیا دنیا میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا میں نہیں ہو رہا؟ ہماری بجاؤ ہم سے پیسے لو، یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور اس جیسی نامعلوم کتنی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ کیا فرما رہا؟ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک قوم، چاہے عقائد کا ارتداد ہو یا اعمال کا ارتداد ہو، پردے کے اوپر علماء کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ پردے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے علماء نہیں بتا رہے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کو مرتد نہ بناؤ، اسکولوں میں جائیں تو مسلمان بن کے جائیں، اسکولوں سے آئیں تو مسلمان رہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دو، کیسی تعلیم؟ جس سے ان کا اسلام سلامت رہے۔ انگریزی پڑھانے سے کوئی نہیں منع کرتا، ہندی بتانے سے کوئی نہیں منع کرتا، سائنس کے پڑھانے سے کوئی نہیں منع کرتا، لیکن منع اس سے کرتے ہیں کہ شیطان کے چنگل میں نہ آؤ۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی نے جب یہ قدم اٹھایا، پتہ ہے آپ کو، حضرت استاذ الاساتذہ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی کے استاد، نام بعد میں لوں گا، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کے استاد، حضرت مولانا ابو الوفا شاہ جہاں پوری کے استاد، کون؟ حضرت علامہ کشمیری یعنی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ۔ اللہ نے ایسا زبردست حافظہ انہیں دیا تھا کہ اگر اخبار دیکھ لیتے تھے تو پورا اخبار میں مان یاد ہو جاتا، پورا اخبار یاد۔ ایک مقدمے میں کھڑے ہو گواہی کے لیے، کہا آپ سے 55 سال پہلے ایک کتاب دیکھی تھی ایک کتب خانے میں، اس کو دیکھو، اس کے صفحے پر فلاں صفحے پر بائیں طرف جو دوسری سطر ہے اس میں یہ عبارت ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ وہ عاجز تھے اپنی یادداشت سے خود، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہاں مولانا عبدالشکور فاروقی کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ اگر مولانا عبدالشکور فاروقی نہ کھڑے ہوتے اور صحابہ اکرام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا مقابلہ نہ کرتے تو یاد رکھو قیامت میں ہم سب سے پوچھا جائے گا ہمارا ایمان بچانے والے مولانا عبدالشکور فاروقی۔ یہ مولانا عبدالشکور صاحب کے اساتذہ کی لائن میں تھے، استاد نہیں تھے لیکن ان کا مرتبہ وہی تھا۔ اور ایک بات اور، حضرت نے بعد میں پھر اردو کتابیں دیکھنا بند کر دی، کوئی اردو کتاب نہیں لیتے، عربی کتاب۔ حضرت عربی کتابیں دیکھتے تو اردو نہیں دیکھتے، لیکن النجم جب یہاں سے جاتا تھا تو اس کا ضرور مطالعہ کرتے تھے۔ فرمایا میں اردو میں اگر کوئی کتاب دیکھتا ہوں تو صرف النجم دیکھتا ہوں، وہ مولانا عبدالشکور صاحب نکالا رہا۔ یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ جہاں تم بیٹھے ہو بڑی عظمت والی جگہ ہے، شیطان سب سے زیادہ ان جلسوں سے جلتا ہے، شیطان سب سے زیادہ ان جلسوں کی مخالفت کرتا ہے،
یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آ گئے تو ہم سب سے بڑے، اور اگر یہاں نہیں آئے تو پھر ہم اس کے مخالف ہو گئے. نہیں، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے. وہی مخالف ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں کہ جن کو تبلیغ دین سے نفرت ہے. تبلیغ دین حضرت مولانا الیاس صاحب کے طریقے پر اگر کی جائے، نور علی نور بھی تبلیغ، لیکن اگر عقائد کی تبلیغ کی جائے جس کے اوپر مولانا عبدالشکور صاحب نے زور دیا، وہ بھی تبلیغ، چاہے تحریر کے ذریعے سے ہو چاہے تقریر کے ذریعے سے ہو. یہ باتیں مجھے اٹک رہی تھیں. جیسے میں نے آپ سے دعا کے لیے کہا، فوراً یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ میں اس طرف آپ کو متوجہ ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج کے دن خاص طور پر شہادت کا ذکر یقیناً ہوگا، لیکن بہت ساری باتیں ایسی جو روزانہ میں نہیں کہہ پاتا اور ان کو کہنا چاہیے. آج کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ حضرت حسین اہل بیت میں سے. کتنے لوگ ہیں جو یہاں 50 سال سے آ رہے ہیں؟ ایک تو میں ہوں، باقی اور نہ معلوم کتنے ہوں گے 50 سال سے یہاں آ رہے ہیں. کیا اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، یہ سارے کے سارے اہل بیت. کیسے ہیں؟ حضور نے بتایا کہ یہ اہل بیت، حضور نے بتایا. اور عائشہ کا تو نام نہیں لیا، حفصہ کا نام تو نہیں لیا. لہذا پگلے قسم کے لوگ جو ہیں، شیطان زدہ لوگ، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ ازواج مطہرات. ان سے کہو ذرا اپنی عقل کا علاج کرو. ارے اللہ نے جن کو قرآن میں بتا دیا، نام لے کر نہیں، جتنی بھی بیویاں ہیں آپ کی، جتنی بھی آپ کی بیویاں ہیں، سب کا تذکرہ پورے رکوع میں. میں پڑھ جاؤں پورا رکوع، ترجمہ کروں گا تو وقت پورا ہو جائے گا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر میں پڑھوں گا تو انشاءاللہ پڑھ لوں گا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں شروع سے حضور کی تمام بیویوں کو پکارا گیا ہے. کیا کہا؟ یا نساء النبی. اسی میں کہا گیا اے عائشہ، اے حفصہ، اے میمونہ، اے سودا، اے صفیہ، تمہارا معاملہ یہ، تم نے دنیا پہ لات مار کے نبی کے بہتر کو قبول کیا ہے، لہذا نبی نے تمہیں قبول کر لیا، اور اللہ کا رسول جسے قبول کر لے اسے اللہ بھی قبول کر لے. اور اللہ کا رسول بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ بولتا نہیں. اور قرآن شریف میں اس کا تذکرہ کر دیا گیا. دیکھو ساری دنیا میں اگر کوئی ایک نیکی کرے اس کو اس نیکی کا ثواب ملے، ایک نیکی. اور ازواج مطہرات جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں، اگر وہ کوئی ایک نیکی کریں ان کو ڈبل اجر ملے. اگر ہم ایک گناہ کریں تو ہم ایک غلطی کا خمیازہ بھگتیں گے، اور ازواج مطہرات سے اگر ایک غلطی ہو جائے تو ڈبل گناہ ان کے اوپر ہوگا. یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ نبی کی بیویوں کی کچھ خصوصیت اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کو بتا رہا ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کرتے کرتے فرمایا لستن کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء.
اے یہ سارے صیغے جو ہیں وہ مؤنث کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے جو بولے جاتے ہیں۔ اے لوگوں، ہم حدیث نہیں بتا رہے ہیں، ہم تفسیر نہیں بتا رہے ہیں، ہم آیت قرآنی کا متن بتا رہے ہیں۔ دروازے میں جو صاحب کھڑے ہیں وہ ہٹ جائیں، ادھر آ کے بیٹھے، ورنہ ہوا بالکل پاس نہیں ہو رہی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے صیغے جو ہیں لستن کاحد من النساء، تمہارے مثل دنیا کی کوئی عورت نہیں ہے، تمہارے مثل دنیا کی کوئی عورت ہے۔ اللہ نے آخر میں کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اے اہل بیت پیغمبر تمہیں پاک کرنا چاہتا، تمہیں پاکی دینا چاہتا، تمہیں طہارت عطا فرما رہا ہے، اور گندگی کو، گناہ کو تم سے الگ کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ گناہ دور کرے، پاک کرے۔ معلوم ہے کہ اہل بیت کے اندر گناہ کا امکان تو ہے، تب تو اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ گناہ کو دور ہم نہیں مانتے۔ حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ کو، حضرت میمونہ کو، کسی کو بھی ہم معصوم نہیں سمجھتے۔ رسول کے بعد کوئی معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ کیا کہا جا رہا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایسوں کے لیے یہ حکم ہے جو غیر معصوم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ازواج نہیں ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، تو سب سے پہلے ان کو غیر معصوم مانو کہ ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، تب ان کے اوپر یہ آیت فٹ ہوگی، ورنہ نہیں فٹ ہوگی۔ میں نے آیت پڑھ کے بتائی، تفسیر نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، متن قرآنی، کہ تم سے گندگی کو، ارے بھائی گندگی ہونے کا امکان ہے، کوئی نہیں کہتا حضرت فاطمہ معصومہ، حضرت علی معصوم، حضرت حسن معصوم، حضرت حسین معصوم۔ میرے خیال میں جتنے لوگ مجلس میں جاتے ہیں سبھی معصوم، جتنے لوگ وہاں جاتے ہیں سب کے سب معصوم۔ غلطیاں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کی غلطیاں نیکی بن جاتی ہیں۔ جیسے کیا ہے؟ آواز سے مت رو، آواز سے مت رو۔ اگر آنسو نکل آئے کوئی حرج نہیں، کوئی تکلیف کے وقت، کوئی مصیبت کے وقت، کوئی مصیبت کے وقت، کوئی تکلیف کے وقت اگر آنسو نکل آئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن چیخ چلا مت مچاؤ، چیخ چلا مت مچاؤ۔ اور آج یہ ہے کہ آنسو نکلنے سے کام نہیں چلے گا جب تک چیخ چلا نہ ہو، جب تک چیخ پکار نہ ہو اس وقت تک کام چلے گا نہیں۔ آنسو نکلنے سے نہیں، جب تک آنسو نکلیں گے جب، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ چیخ کر کے، چلا کر کے اپنے غم کو مناؤ، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے مارتے مارتے جب 9 دن ہو جائیں، 8 دن ہو جائیں، تو چھری سے بھی اپنے آپ کو مارو۔ توبہ توبہ توبہ۔ یہ غم، اور اگر بے خبری میں، بے ہوشی میں، بدحواسی میں کوئی مار رہا ہے تو کھوپڑی پوری کٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنا نشانہ ہے انچی ٹیپ سے ناپ لیجئے آپ، اتنا ہی کٹے گا، اس کے آگے نہیں کٹے گا۔ اور شیر خوار بچہ گودی میں لیے جا رہے ہیں کہ اس کے بھی قمع لگا دیجئے۔ یہ ہے اہل بیت کی محبت۔ سن لو، عربی زبان میں اہل بیت لڑکی کے لیے نہیں بولا جاتا، داماد کے لیے نہیں کہا جاتا، بیٹی کے لیے نہیں کہا جاتا، بیوی کے لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بیوی کے لیے قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، اپنی اہلیہ سے کہا انہوں نے۔ اہلیہ مانے گھر والی، گھر والی مانے اہل بیت۔ گھر والی کا ترجمہ اہل بیت ہے، لیکن جبہ و دستار کے ساتھ حق نمک ادا کرتے ہوئے کیا کریں؟ یہ اہل بیت نہیں ہیں۔ اچھا پھر کیا ہیں؟ کہا یہ مائیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا معلوم ہے؟
اس لیے کہ ماں کہے کہ ماں بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے اللہ کے بندو ہوش کا علاج کرو، اپنی عقل کا علاج کرو۔ میں تو یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ ازواج مطہرات کے حق میں آیت قرآنی نازل ہوئی، حضرت نے دیکھا اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بٹھایا حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ کو، سب کو، اور کہا یہ میرے اہل بیت۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کی فضیلت میں یہ بھی شامل ہے، حضور نے شامل کیا، ہم سب دل و جان سے ان کو اہل بیت سمجھتے ہیں، اور ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ یقیناً اہل بیت ہیں، لیکن ہم ازواج مطہرات کے اس جو خصوصیت کا یہ تمغہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، ہم اس کو فنا کر کے حضرت حسین کو نہیں مان پائے۔ ہم تو حضرت حسین کو بھی مانیں گے، حضرت فاطمہ کو بھی مانیں گے، حضرت حسن کو بھی مانیں گے، حضرت عائشہ کو بھی مانیں گے، ہمارے نزدیک سب اہل بیت، سب اہل۔ اور حضرت زینب نے کیا قصور کیا ہے؟ اور حضرت زینب کی اولاد نے کیا قصور کیا؟ وہ اہل بیت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے جس کے لیے، ہم یہ بھی نہیں کریں وہ حدیث کس پائے کی ہے کیا ہے، نہ، ہمیں کچھ بحث ہے، حدیث ہے ہم مانتے ہیں۔ ایک موقع پر وہ اسی کو بتا رہا، ایک موقع پر سہارنپور میں گیا، اور سہارنپور میں ایک صاحب نے دوران تقریر مجھے پرچہ دیا کہ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، وہ نوح کی کشتی کی طرح۔ یہ حدیث کیسی حدیث ہے؟ ہم اس پر اس وقت کچھ بحث نہیں کریں، حدیث ہے بس، صحیح ہے، مجروح ہے، کیا ہے، کچھ نہیں بتانا، ہم تو اس کو مانے لیتے ہیں، ٹھیک، بہت اچھا، اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، نجات ملے گی۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن ضیعها غرق۔ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھو، جو بیٹھ جائے گا اسے نجات ملے گی، جو نہیں بیٹھے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ ہم مانتے ہیں، لیکن اب جب دوسری حدیث ہم پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو موضوع ہے، اس کے اندر یہ بات ہے، کیوں؟ اپنے من کے خلاف ہو، اپنے من کے خلاف ہو تو مارا گھٹنا، اور مارا گھٹنا پھوٹا خیر آباد، یہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میں نے مطلب بتا دیا۔ دوسری حدیث اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ یہ حدیث متن کے اعتبار سے بے داغ، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے، متن کے اعتبار سے بے داغ ہے، ہاں سند کے اعتبار سے اس پر کلام کیا گیا۔ اور مجھے سب سے پہلے کب پتہ چلا؟ جب مولانا عمران خان صاحب جو ندوے کے کسی زمانے میں محتمم تھے میرے بچپنے میں، انہوں نے تقریر میں بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن سندن متکلم فی، متن کے اعتبار سے صحیح ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ سچ بتاؤ کشتی کیسے چلتی ہے؟ کشتی سمندر میں، سمندر تو کسی نے بیچ میں دیکھا نہیں، جو حاجی لوگ پانی کے جہاز سے گئے ہیں وہ جانتے ہیں، ادھر پانی ادھر پانی، رات میں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے پانی کی جگہ پر، نہ کوئی تیر ہے نہ کوئی ایرو بنا ہوا ہے، ادھر جاؤ، کہاں جا رہے ہیں؟ عدن جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ امریکہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جدہ جا رہے ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ ستاروں کے ذریعے۔ قرآن میں لکھا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ستاروں کے ذریعے راستہ ملتا ہے، وہاں ستاروں کو دیکھ کے راستہ ملتا ہے۔ لہذا اہل بیت کی کشتی میں بیٹھو، اور وہ کشتی سمندر میں جب چلے گی تو آگے بڑھے گی ستاروں کو دیکھ کر، اور صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، لہذا ان سے راستہ حاصل کرو اور نجات۔
ان سے راستہ حاصل کرو، نجات پاؤ۔ پھر ہم کیا کہیں گے؟ ارے علی بھی ہمارے، حسن بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، عثمان بھی ہمارے۔ ابھی آپ کے سامنے عبدالباری کہہ رہے ہیں، ہم اتنا کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ، یا یوں کہیے علامہ ابن تیمیہ، یا یوں کہیے حافظ الحدیث علامہ ابن تیمیہ۔ یہ واقعہ میری نظر میں نے پڑھی ہے منہاج السنہ، لیکن میری نظر نہیں گئی تھی۔ ندوے میں ایک مرتبہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کی خدمت میں گیا، حضرت مولانا نے فرمایا کہ علامہ ابن تیمیہ کی جو رائے ہے وہ میری رائے۔ کیا رائے؟ فوراً میں نے قریدا کہ حضرت ان کی کیا رائے ہے؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ظلماً شہید کیے۔ کہ بس میں بھی یہی مانتا ہوں کہ ظلماً شہید کیا گیا۔ ظالموں نے، غداروں نے، پکے یہودیوں نے، جو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، حضرت سیدنا حسین کو خطوط کے ذریعے سے دھوکہ دیا، خطوط لکھے اور کہا آ جاؤ۔ حضرت حسین چلے گئے، نیک سیدھے، شریف باپ کے شریف بیٹے، شریف نانا کے شریف نواسے۔ کون ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت حسن کے بھائی ہیں۔ کون ہیں؟ تمام صحابہ کے محبوب۔ پکڑ لیجئے میری یہ بات اور حجت قائم کیجئے میرے اوپر۔ سارے صحابہ کے محبوب، اور میں کہتا ہوں آگے بڑھ کر ساری دنیا میں ہر کلمہ پڑھنے والے کے محبوب سیدنا حسن ہے، سیدنا حسین۔ لیکن کیا حضرت معاویہ کے ہڈیوں پر اگر بیٹھ کر کے ان کی تعریف نہ کی جائے تو تعریف معتبر نہیں ہو؟ حضرت معاویہ کو لات مار کر کے ان کی تعریف کرو گے؟ اے اللہ کے بندوں، کان کھول کر سن لو، حضرت معاویہ پر حضرت حسن کو بھروسہ، حضرت حسین کو بھروسہ تھا۔ حضرت معاویہ کے ایمان پر حضرت علی نے بھی کبھی شک نہ کیا۔ حضرت معاویہ کو صحابی ماننے والے تمام کے تمام صحابہ ہیں۔ اگر کوئی کہے گا کہ یہ صحابی نہیں ہے تو اس کی ٹانگ پکڑی جائے گی۔ حضرت معاویہ صحابی، بخاری شریف جو احادیث کی سب سے معتبر کتاب، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، ساری کتابوں میں اللہ کی کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے۔ کیا کہا علماء نے؟ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب کون ہے؟ بخاری شریف۔ ایک مسئلہ چل رہا، صحابہ کے مجمع میں جو اور صحابی بیٹھے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت معاویہ بھی بیٹھے۔ اگر آج بعض خود ساختہ مولویوں کے پاس حضرت معاویہ آ جائیں تو کیا کہیں گے؟ ان کی برائی کرو، ان کی مذمت کرو، ان کو یہ کہو، ان کو ایسا کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے، حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے، میں بخاری دکھا سکتا ہوں ابھی اسی کے بعد۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، کسی صحابی نے اس کے خلاف کوئی بات کہی، کوئی مسئلہ تھا، اس کے خلاف کوئی بات کہی، حضرت عبداللہ ابن عباس بولے، انہوں نے کیا کہا؟ دعہو، ان سے بحث نہ کرو، انہو قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ صحابی ہیں، ان کی بات میں وزن ہے، ان کی ذات میں وزن ہے۔ صحابی تو صحابی ہو، صحابی تو صحابی ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ کو یاد رکھیے، بخاری شریف میں جتنے راوی ہیں حدیثوں کے، تمام کے تمام
راویوں پر امام بخاری نے اتنا زور مارا ہے اور اتنی زیادہ تحقیق کی ہے کہ جس کی حد نہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے شرائط متعین کیے کہ کوئی راوی ایسا ہوگا جو میری شرطوں پر نہیں آئے گا، چاہے وہ جتنا معتبر ہو، مگر میں اس کی روایت بخاری میں درج نہیں کروں گا، دوسری جگہوں پہ درج کروں گا۔ اس روایت جو میں آگے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس روایت کے مین راوی حضرت معاویہ، جتنے راوی ہیں سب ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد۔ کیا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو تفقہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے حضرت معاویہ۔ پھر حضرت معاویہ کی تعریف نہیں معتبر ہوگی۔ حضرت معاویہ کون ہے؟ علی والا۔ جو معاویہ کو گالی دے وہی ہے، جو معاویہ کو برا کہہ رہا ہے وہ سب سے بڑا مخالف و دشمن ہے حضرت علی۔ کیوں؟ حضرت علی نے کبھی نہیں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا پیغام دیا، صلح کے معاملات طے ہوئے، اور کیا کہا؟ معاویہ آج سے تمہاری حکومت، آج سے تمہاری حکومت ہے۔ حضرت علی بتا چکے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ معاویہ کی حکومت کو برا نہ کہنا ورنہ پچھتاؤ گے، تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا معاویہ کے پاس حضرت علی نے خط لکھا ہے اور باقاعدہ اس کو نقل کیا ہے۔ کس نے؟ نہج البلاغت نے، احتجاج طبرسی نے، اور بڑے بڑے علماء نے جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ خط موجود ہے آج بھی، جس کا جی چاہے دیکھ لیں۔ کیا کہ اے معاویہ، ہم تم سے ایمان میں زیادہ نہیں، اللہ اللہ قربان جاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی گفتگو، اے معاویہ ہم تم سے ایمان میں زیادہ نہیں، اے معاویہ تم ہم کو جو صحبت حاصل ہے حضور کی وہی تمہیں حاصل، اس میں بھی ہم زیادہ نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خط لکھا، اور آخر میں کیا لکھا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، حضرت علی فرماتے، اور مگر انہوں نے ہماری خلافت جو اس وقت موجود ہے، میری خلافت، اس خلافت کو نہیں مانا، گویا حکومت وقت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی حضرت معاویہ نے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کردار مشکوک ہوتا تو حضرت علی ان پر اعتماد کا اظہار نہ کرتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، بعض لوگ کہنے لگے کہ امام بخاری نے لکھا باب و ذکر معاویہ، باب و ذکر معاویہ، اور باب و مناقب معاویہ نہیں لکھا۔ تو ہم نے کہا کہ بھیا ذکر بری چیز ہے، کہلے مناقب زیادہ اچھی چیز ہے، ذکر بری چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم نے کہا نا، سنو، قرآن کہہ رہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، قرآن کہہ رہا وذکر عبدنا ایوب، قرآن کہہ رہا وذکر عبادنا، بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا حسین اور حضور کا پورا خاندان ہمارے لیے نعمت ہے، اگر ہم ان سے خوش عقیدہ نہیں ہوں گے تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ۔ اب یہ چند باتیں میں نے عرض کی، ایک بات اور رہی کہ جو لوگ اوندھا کام کرتے ہیں شیطانوں والا، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ حدیث چاہے جیسی ہو، میں کچھ نہیں کہتا، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا ہے کیا نہیں، ہم مانتے ہیں۔ کیا مطلب ہے مولا کا؟ مولا کا کیا مطلب ہے؟ مولا کے جو معنی ہے آزاد کردہ غلام، مولا کے معنی چچا زاد بھائی، مولا کے معنی محبوب، مولا کے معنی خلیفہ بلا فصل کے کسی ڈکشنری میں نہیں، پوری دنیا کو ہمارا چیلنج اگر ہے
تو پھر کیا ترجمہ کرو گے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ خلیفہ بلا فصل ہے، جبریل خلیفہ بلا فصل ہے، تمام صالح المؤمنین جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ وہی بات آ گئی کہ مارا گھٹنا اور پھوٹا خیر آباد، وہی بات آ گئی نہیں آئی؟ کہا اصلاً تو حضرت علی کو آنا چاہیے، تو کہ میری بات مانو، میں زور سے بول رہا ہوں، دلیل کیا ہے؟ میں زور سے بول رہا ہوں، میری بات مانو۔ اچھا یہ غلط ہوا، غلط ہوا، غلط ہوا، میری بات مانو، حضرت علی کو اصلاً حضور کا خلیفہ ہونا چاہیے تھا بلا فصل۔ ٹھیک بات ہے، آپ حضور کے فرمان کے زیادہ پالن کرنے والے ہیں یا علی؟ دیجئے جواب۔ علی کہیں چلے گئے تھے جب حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ بنایا گیا تھا؟ کہیں چلے گئے تھے، سفر پہ گئے تھے؟ حضرت علی کے اوپر تو واجب و فرض تھا چاہے جان چلی جاتی، لیکن حضرت علی نے تو کبھی بھی نہیں اعتراض کیا، بلکہ منبر پر کھڑے ہو کے کیا کہا؟ رواہ سمانون نفسا، 80 افراد نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت علی منبر پر بیٹھے کیا فرماتے؟ خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، سب سے بہتر اس امت میں نبیوں کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں۔ اب آپ بتائیے حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ہم علامہ ابن میثم بحرانی کی ایک شرح آپ کو پیش کریں آپ کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ وَكَانَ أَفْضَلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا زَعَمْتَ وَأَنْصَحَهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ خلیفۃ الصدیق ثم خلیفۃ الخلیفۃ الفاروق، سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد فاروق اعظم ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ وَإِنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا لَجُرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ لَجُرْحٌ شَدِيدٌ، ان دونوں کے نہ رہنے سے دنیا میں جب یہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام ان لوگوں سے بھی دکھلا دیا، ان کے قلم سے، ان کی زبان سے جو ان کی مخالفت کرنے والے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ان پر اللہ رحم کرے، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی خلافت کو اپنی خلافت کے لیے منہج بنایا، یہ منہج ہے، اس کے اوپر چلو۔ کیا لکھا؟ اِنَّهُ بَایَعَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ بَایَعُوا أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَىٰ مَا بَایَعُوهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ وَلَا لِلْغَائِبِ أَن يَرُدَّ وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ مہاجر و انصار نے جس کو خلیفہ بنا دیا وہ اللہ کا پسندیدہ امام ہے، لیکن آپ کو نہیں پسند، آپ حضرت علی کے سب سے بڑے دشمن نظر آ رہے، ورنہ آپ مان لیتے۔ حضرت علی کی جو بات ہے اس کو آپ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے ہاتھ پر، یہ دلیل دے رہے ہیں حضرت علی، میرے ہاتھ پر بیعت انہوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، عمر کے ہاتھ پر بیعت کی، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب کسی کو مجال انکار نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ برحق، حضرت علی خلیفہ برحق ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے لیے حضرت معاویہ پر گولی نہیں چلا سکتے، وہ بھی صحابی ہیں، ان کی عزت بھی ہم پر واجب ہے۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ میں آپس میں چپقلش ہوئی، دونوں نبی ہیں۔ حضرت قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے داڑھی پکڑی حضرت ہارون، انہوں نے کیا کہا؟ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی نہ پکڑو، میرا سر نہ پکڑو۔ کیا ہوا؟ حضرت، اب ہم کہہ دیں ہم تو حضرت ہارون کی طرف ہیں، یقیناً حضرت موسیٰ حق پر تھے۔ ہم کہتے ہیں حضرت ہارون کی طرف ہے، حضرت موسیٰ کی طرف نہیں ہے، یہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ تمام علماء امت
امام ابو حنیفہ بھی اس میں، امام شافعی بھی اس میں، امام مالک بھی اس میں، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داؤد، جتنے بھی محدثین ہیں سب کہہ رہے ہیں صحابہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھے۔ حضرت حسین کا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، چاہنے والا کون ہے؟ جو یزید کو ماں بہن کی گالیاں دے۔ آپ سوچئے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ ارے یزید اچھا ہو یا برا ہو، کہیں جائے وہ جہنم میں جائے چاہے جہاں جائے، حسین ہے، یزید کا کوئی مقابلہ حضرت حسین سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ یزید کو ٹارگٹ بناؤ تاکہ حضرت معاویہ کو برا کہیں، حضرت معاویہ کو برا کہیں تو پھر حضرت ابو بکر تک آئیں، حضرت عمر تک آئیں۔ سنیے اہل سنت و جماعت کا اعتقاد، بات آ گئی، نہ بیان کر پاؤں میں تو نہ بیان کر پاؤں، لیکن سن لو یہ بات۔ حضرات اہل سنت و جماعت کا اعتقاد، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس امت میں، بہت ٹھہر کے کہہ رہا ہوں آہستہ سے تاکہ سب لوگ سمجھ لیں، اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کا؟ حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی کا۔ جب حضرت علی کا نام لیا تو پھر ایک بات اور سنیے، جتنے صحابہ ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد ان تمام صحابہ سے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے حضرت معاویہ، کہیں نام بھی نہیں آئے، نہیں، جب تک ان پر گھومے نہ چلاؤ تب تک تمہارا گھر نہیں بنے گا۔ سوچو ذرا سا، حضرت سیدنا حسین اگر کربلا نہ آئے ہوتے تب بھی وہ حسین تھے، تب بھی ہمارے لیے آنکھ پہ بٹھانا تو بہت کم درجے کی بات ہے، ان کے لیے ہم کلیجہ نکال کے رکھ دیں تو کم ہے۔ ہمارے آقا کے چہیتے نواسے اور صحابی رسول ہیں، لہذا ان کا ماننا ہمارا اعتقاد ہے۔ غدیر کے موقع پر حضرت نے بتایا کیا؟ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ میں نے مولا کا ترجمہ مولا سے کیا۔ اب ڈکشنری کے ذریعے اگر آپ کریں گے دیکھیں گے تو کیا؟ جس کا میں محبوب اس کے علی محبوب۔ کیوں کہا تھا؟ اس جگہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت علی کی طرف سے دل میں بات رکھتے تھے، بس کہہ دیا کہ جس کا میں محبوب، اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے، خلافت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کے بھی محبوب تھے، حضرت عمر کے بھی محبوب تھے، لہذا سب سے بڑے دین میں تفریق کرنے والے وہ ہیں جو صحابہ کو الگ کرتے ہیں، اہل بیت کو الگ کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان اہل بیت کو الگ کیا ہے ازواج مطہرات سے، وہ ازواج مطہرات کے اوپر تیر چلانے کے، اگر ان کو کوئی اہل بیت نہیں کہہ رہا ہے تو یاد رکھو آج حضرت حسین کی شہادت کے لیے ساری دنیا جو ہے وہ بدحواس، کیا شیعہ کیا سنی، کوئی اعتراض؟ جو آپ کا جی چاہے کیجیے، جو آپ کا جی چاہے کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، لیکن عقل سے پیدل ہو کر کے کوئی بات نہ کرو، عقل سے پیدل ہو کر کے کوئی بات نہ کرو۔ سنو، شہید ہونے والا جب اس کو کوئی زخم لگتا ہے، احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے چیٹی نہ کاٹے، پتہ بھی نہیں چلتا کیا نہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو یہ کہ پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا ترتیب کے ساتھ، پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا، پھر یہ گھوڑا ہنہنانے لگا۔ یہ ہنہناہٹ وہاں موبائل تھا جس کو ٹیپ کیا گیا ہو اور آج پہنچایا گیا ہو کہ گھوڑا جو ہے وہ ہنہنا رہا۔ عقل کی باتیں کرو، کسی کے سمجھ میں نہ آئے وہ بات کرو۔ وہی بات ہو رہی ہو کہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے بندو، اگر واقع کربلا نہ ہوتا تب بھی حضرت حسین اپنے مقام پر تھے، ہم ان کو مان کر سرخرو ہوں۔ کیوں صاحب آج شادی ہوئی،
آج نکاح ہوا، ابھی ایک ہی رات ہوئی، صبح کو حضرت حنظلہ کو پتہ چلا کہ حضرت نے بلایا ہے، چلو، وہ بھاگے ہوئے پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا معلوم ہے، وہ شہید ہو گئے۔ ایک رات ہوئی ہے، یہ تذکرہ میں نہ آئے، ورنہ شہدائے اسلام کا تذکرہ ہو جائے گا، یہ تذکرے میں نہ آئے۔ حضرت حنظلہ حضور کا نام سن کر بےتاب ہو گئے۔ ان کی بیوی نے کسی طرح حضور کے پاس کہلوایا یا کہا کہ ان پر غسل واجب، ان کو غسل کرایا جائے۔ میرے آقا قربان جاؤ، حضرت کی عطا پر اور حضرت کے فیض پر آپ نے فرمایا کہ اے خاتون جنت، تیرے شوہر کو ابھی ابھی فرشتوں نے غسل کیا، دیکھ ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے پیغمبر کے جو ساتھی رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے کہنے پر جو میدان بدر میں پہنچے، میدان بدر کے بعد برابر کوئی لڑائی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی احد کے برابر۔ اور ایک بات اور اس سلسلے میں کام کی سن لیجیے، جتنے غزوات حضور کے زمانے میں ہوئے ہیں، چاہے اس میں ایک شہر بھی فتح نہ ہوا ہو، لیکن اس کے برابر نہ حضرت ابوبکر، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، کسی کے زمانے میں چاہے جتنے شہر فتح ہوئے ہوں، حضور کی لڑائی کے مقابلے کو کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حضور وہاں موجود، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ جنگ قادسیہ حضرت عمر کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ بدر سے بڑی ہے، جی بالکل نہیں، نہ بدر سے بڑی، نہ احد سے بڑی، نہ خندق سے بڑی، نہ احزاب سے بڑی، کوئی لڑائی سے بڑی نہیں جو حضور کے زمانے میں۔ کربلا کا کہیں تذکرہ ہے قرآن؟ نکال لیجیے، بنا لیجیے، بنا بھی تو لیتے ہیں نا۔ ابھی میرے پاس موبائل نہیں، لیکن وہ یہاں اور لوگوں کے پاس ہوگا۔ ابھی 2-3 دن پہلے، 2-3 دن ہی، 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے ایک صاحب نے غیر ملک سے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجا، اس میں ایک قبلہ و کعبہ بیٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا والتین کا قول تعالی، والتین کا الحسن والزیتون الحسین۔ کیا مطلب ہے؟ 3 انجیر کو کہتے ہیں اور آپ حسن کو کہہ رہے ہیں۔ زیتون ایک پھل ہے، آپ حسین کو کہہ رہے ہیں۔ ارے 3 کے معنی انجیر اور زیتون ایک پھل کا نام ہے، یہاں بھی ملتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ کیا کہا؟ نہیں، ہم تو مانے لیتے۔ اے اللہ کے بندو، تم قرآن مجید کو کھلواڑ سمجھ رہے ہو؟ جو الفاظ بدلنے والا ہے وہ بھی تحریف کرنے والا ہے، اور جو معانی بدلنے والا ہے وہ بھی تحریف کرنے والا ہے۔ ایک صاحب، یہ واقعہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کا سنایا ہوا۔ ایک صاحب، نماز پڑھانے کا ان کو بہت شوق تھا، نماز پڑھانے کا ان کو بہت شوق تھا، اور جہاں جائیں، جس مسجد میں فوراً آگے بڑھ جائیں، اور امام بھی بے تکلف نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے چلو بھائی پڑھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ جب لوگ عاجز ہو گئے کہ ہمیشہ وہ خطبہ دیکھ کے پڑھتے تھے، خیر ایک جگہ گئے تو دیکھا وہاں خطبہ نہیں رکھا ہوا ہے، مگر وہ بہت سمجھدار آدمی تھے، ایمرجنسی حالات کے لیے انہوں نے خطبہ جیب میں رکھنا شروع کر دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ یہ ایمرجنسی حالات بھی مولانا علی میاں کے الفاظ ہیں۔ پڑھنے لگے خطبہ، نماز پڑھانے لگے۔ یہ واقعہ سنا ہے اس کے فوراً بعد کہ ایک ساتھ سے لوگ عاجز ہو گئے کہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ بھائی انہی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کوئی دین کی، وضو کی، نماز کی، روزے کی کوئی بات نہیں بتاتے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آج آپ کو تقریر کرنا ہے قل هو اللہ احد۔ وہ بڑے دلیر آدمی تھے، بڑے حیادار ہوں، بہت دلیر آدمی تھے۔ ممبر پہ بیٹھے ہو، کیا کہنے لگے؟ قل
اے اللہ کے پیغمبر آپ کہیے کون اللہ کے پیغمبر جو حسین کے نانا تھے؟ کون حسین جو میدان کربلا میں شہید ہوئے؟ آ گیا اس میں بھی شہادت نامہ آ گیا۔ تو یہ تو وہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ کربلا کی لڑائی، بے شک ہمیں کربلا کی لڑائی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں تو صرف حضرت سیدنا حسین کو، ان کے خاندان کو، ہم مجبور ہیں اہل سنت و جماعت اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہم نبی کے گھر والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اتنی بات حقیقت ہے کہ کربلا میں جن لوگوں نے مارا ہے انہوں نے غداری کی ہے حضرت سیدنا حسین کے ساتھ۔ پہلے خط لکھے، بے وفائی کی، بلایا، جب آئے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا، اس کے بعد حضرت حسین کا نمبر آیا، ان کو بھی مارا۔ اور جب دوسرے دن قبر کے اوپر دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے رو رہے ہیں، حضرت زینب نے کہا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا جو آپ لوگ رو رہے ہیں؟ کہا کیا بتائیں، یہ غلطی ہمیں سے ہو گئی، ہمیں نے قتل کیا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے حضور پشیماں کا پشیماں ہونا، وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر، اب تجھے ہے زندگی لاؤں کہاں سے، ذبح کر دیا۔ کہلے رو کیوں رہے ہو؟ جب ذبح کیا کہلے ہم اپنے گناہ معاف کرا رہے ہیں۔ اچھا قبر پہ بیٹھ کے؟ کہا ہاں ہم قبر پہ بیٹھ کے اپنے گناہ معاف کرا رہے ہیں۔ آگے جو ان کی کتابوں میں لکھا، بعد قتل امام حسین جملہ مومنین توبہ کردن و آہزاری کردن و بعد ذا ملقب بلقب توابین گشت، تمام مومنین توبہ کرنے لگے، آہزاری کرنے لگے، اور اس کے بعد پہلے مومن تھے، اب ایک ڈگری اور مل گئی، توابین بھی ہو گئے، لہذا توبہ کرنے لگے۔ سن لیجئے، اسلام لانے سے پہلے کوئی بھی قصور ہو، چاہے نبی کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی قتل کرنے والا بھی ہو، لیکن اسلام لے آئے گا، بات بن جائے گی۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت حسین، حضرت عمر حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے تلوار ہاتھ میں لے کے، لیکن جب حضور کو دیکھا حضور نے لپٹا لیا، بھر دیا ان کے سینے میں اور نکال دیا ان کے سینے سے جو بغض بھرا ہوا تھا وہ نکل گیا، ایمان ہی ایمان عمر کے سینے میں نظر آ رہا ہے۔ اور جب چھوڑا حضور نے کہا، کیا کہا حضرت عمر نے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اتنا بڑا گناہ؟ ہاں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو کچھ قصور ہوا ہے اس کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سفیان یقیناً حضور کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن جب حضور نے ان کی طرف دیکھا فتح مکہ کے موقع پر، اور کیا کہا ابو سفیان نے؟ آج تو کوئی نہیں بچے گا۔ کہا بچے گا کیوں نہیں؟ کہا کون بچے گا؟ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کو امن ملے گا، وہ امن و امان حاصل کرے گا۔ میرا گھر کتنا بڑا ہے؟ کہا نہیں، من دخل البیت فہو آمن، جو بیت اللہ شریف کے اندر چلا جائے گا اس کو امن ملے گا، اس کو امن ملے گا۔ آخرکار حضرت نے فرمایا من القى السلاح فهو آمن، حضرت کے یہ فرامین ابو سفیان کی وجہ سے ہے، اور وہی ابو سفیان ہے جو احد میں سب سے آگے اور لڑائیوں میں سب سے آگے۔ حضرت ابو سفیان اسلام لانے کے بعد ایک جنگ میں شریک ہوئے، ایک آنکھ چلی گئی، اور دوسری جنگ میں شریک ہوئے، دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ کو روکنے والے۔ اللہ جسے دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح اور تمام کے تمام صحابہ۔ بس ایک بات رہ گئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار حضرت معاویہ کے سلسلے میں بیعت ہو جانے کے بعد، صلح ہو جانے کے بعد،
حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، جتنے صحابی موجود تھے سب نے حضرت معاویہ کی خلافت کو مانا ہے اور بیعت کیا۔ حضرت حسین نے کبھی حضرت معاویہ کو برا کہا ہو تو بتاؤ؟ میرے بھائی، اہل بیت بھی تمہارے ہیں، صحابہ اکرام بھی تمہارے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اور جو بقیہ میں تو تھوڑا تھوڑا روزانہ بیان کرتا ہوں، مگر بیان ضروری ہوتا ہے، وہ رہ جاتا ہے۔ بہرحال ایک بہت اچھا اعلان، ایک تو یہ کہ کل مولانا عبدالسبحان صاحب کا بیان ہو، اور بہت مقبول، بہت متعارف اور بہت ہی مخلص ترین اچھے عالموں میں سے ایک بات۔ دوسرے یہ کہ کل ایک نکاح ہوگا، کوئی سن تو نہیں رہا ہے؟ کل ایک نکاح ہوگا یہیں عشرے میں۔ وہ نکاح آپ کو معلوم ہے، جنتری میں لکھا ہے عشرے کو نحس اکبر، سب سے بڑا منحوس دن تو عشرہ ہے۔ اللہ میاں کہیں اس پر روزہ رکھو جیسے رمضان کا روزہ، اور رمضان کے روزے سے پہلے یہی رمضان تھا، یہ روزہ فرض تھا اس میں، اور آپ کہہ رہے ہیں نحس اکبر۔ یہ عبدالعظیم نے کہا کسی سے کہ میاں یہ عقیدے آپ کیوں لکھتے ہیں؟ ہم کیا کریں، کتاب بکتی ہی نہیں، جنتری بکتی ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ تو ایسے لوگ ہیں۔ بہرحال تو محرم کے زمانے میں اگر نکاح ہو، یہ بات حلق سے اترتی نہیں۔ پہلے زمانے میں عورتیں جو ہیں وہ حقہ پانی بند کر دیتی مردوں کا اگر محرم کے زمانے میں نکاح کا نام لیا جاتا۔ آج الحمدللہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، پوتے پیدا ہو رہے ہیں، پر پوتے پیدا ہو رہے ہیں محرم کے نکاح۔ محرم بڑا مبارک مہینہ، بڑا برکت والا مہینہ۔ حضرت حسین کی شہادت ان کو مبارک ہو۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں کیا کہا گیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ارے رونا تو درکنار، ان کو مردہ بھی نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جو آگے کا مضمون تھوڑا سا رہ گیا ہے، بس آج نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ اگر آج میرا دن ہے میں خوب خلاف ورزی کروں، میں روزانہ 11 بجے سے پہلے ختم کرا دیتا ہوں، لہذا اب زیادہ نہیں کہوں گا۔ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے ابھی آرام سے آدھا گھنٹہ اور بیان کروں تو کوئی تکلف نہ ہوگا، لیکن اتنی ہی بات۔ تو میں نے 2 اعلان کیے، ایک تو مولانا کی تقریر ہے اور اس کے فوراً بعد نکاح ہے، ان دونوں میں آپ کو شریک ہونا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پرسوں انشاءاللہ مفتی صاحب آئے تھے، مفتی سلمان حسینی منصور پوری جو دیوبند کے استاد ہیں وہ آئے تھے۔ ان کے حقیقی بھائی حضرت مولانا محمد عفان صاحب کا 11 محرم کو بیان، یہ زیادہ مجمع ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں اور بہت اچھے عالم بھی ہیں اور قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے جلدی کہیں، بھائی مجھے معاف کرنا، میں کچھ نہیں بیان کر سکا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے اس پورے پروگرام کو قبول فرما لے۔ اے اللہ دور دراز سے جو ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی ان میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اے اللہ ان کے ہر قدم پر نیکیاں انہیں عطا فرما۔ جو ہماری بچیاں، ہماری بہنیں آتی ہیں دور دراز سے اور جو قرب و جوار سے، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو علماء اکرام آتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، ان کے فیوز و برکات کو عام فرما۔ اے اللہ ان سب برکتوں کے صلے میں، نتیجے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے، بری باتوں سے، برے کاموں سے اے اللہ ہمیں بچا لے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کے یہاں بچہ نہیں ہوا ہے، یا ہمارے بچے ایسے ہیں جن کے یہاں بچہ بچی کچھ نہیں ہوا، اے اللہ اپنے کرم سے ان کو اولاد عطا فرما اور خوش نصیب اولاد عطا فرما۔ جو بچیاں ہماری ہیں اے اللہ ان کو اچھی جگہوں پر جانے کا
موقع ملے اچھے اچھے ان کے رشتے آئیں، جو مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ عبدالعظیم کی اہلیہ اور بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جن کے گھر میں بیماریاں ہیں اور پریشانی میں ہیں، پرچے آ رہے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے شفا عطا فرما دے، عمروں میں برکت عطا فرما دے، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔